ایک دفعہ حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے بی بی فاطمہ کی آواز آئی کہ بابا جان، غربت کا یہ عالم ہے کہ میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، لہٰذا میں دروازہ کیسے کھولوں؟ تو آپ نے اپنی کالی کملی جو ہے وہ پھینکی کہ بیٹا اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ پھر اندر دروازہ کھولا، تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنی بیٹی کی غربت کا حال دیکھ کے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، کیا کچھ نہیں کیا اس نے۔ 10,000 لوگوں کو مدینے میں مروایا، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی۔ ایک دن جا رہا تھا، درخت کے نیچے ایک بزرگ سوئے ہوئے تھے، اس نے پوچھا اپنے لوگوں سے یہ کون ہے؟ لوگ ڈر گئے کہ یہ ظالم آدمی ہے، یہ تو حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں، اگر ان کو بتا دیا کہ یہ بزرگ ہیں تو یہ کہیں مروا نہ دیں ان کو۔ تو سب خاموش رہے۔ جب اس نے غصے سے تلوار نکال کے پوچھا تو پھر کسی نے کہا کہ یہ جی حسن بصری ہیں، اللہ کے ولی۔ اس نے کہا اچھا یہ اللہ کے ولی؟ گیا، اس نے قدم بوسی کی اور نکل گیا۔ صرف اس بات کو اللہ نے نقطہ نواز بن گیا اور اس بات کو بہانہ بنا کے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یعنی لیگلائزڈ نہیں ہے دین میں، ان کی لیجٹمیسی اللہ تعالیٰ کے ڈسکریشن پر ہے کہ کس کو پاؤں چومنے پہ معاف کر دے اور کوئی ساری زندگی خدمت کرتا رہے کہ نہیں اس کا دل صاف نہیں تھا۔ مرضی ہے نا، سب کے لیے نقطہ نواز تھوڑی ہے وہ۔ جو ازلی مومن روحیں ہیں جن کو جانے جنت میں ہے، اب ان کو وہ جہنم میں کیسے بھیجے گا؟ ان کے لیے پھر وہ نقطہ نواز بن جاتا ہے۔ تم کسی فقیر کو 20 سال 25 سال سے روزانہ کھانا کھلاتے رہے، کچھ عطا نہیں ہوا، اچانک ایک دن کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا، تو نے پوچھا کہ کون لایا یہ؟ جی یہ فلاں آدمی لایا۔ اچھا کیوں لایا بھائی تو؟ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے لیے لایا؟ اس پر وہ نظر ڈال کے بلی بنا دی۔ وہ جو 25 سال سے روز اس کو مرغی کھلا رہا ہے اس کے اوپر دھیان نہیں جائے گا۔ یہ بس اس کے ڈسکریشن پر ہے، اس کی مرضی پر ہے۔ جس کے اوپر دل آ گیا تو بس آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا۔ لیکن سرکار نے ہم سب کو نواز دیا، سرکار سب کے لیے نقطہ نواز بن گئے۔ ہم میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ روحانیت میں داخل ہو سکے، ہم میں سے ایک بھی اس قابل نہیں کہ ہم ذاکر قلبی بن سکیں۔ ہے کوئی قابل؟ ایسی نقطہ نوازی تو کہیں بھی نہیں۔ دین پر عمل پیرا ہونا کوئی آسان کام ہے؟ تم کو ابھی معلوم نہیں ہے، تم ایسے ماحول میں جیے نہیں ہو۔ دین پر عمل پیرا ہونا آسان کام نہیں ہے، شریعت پر عمل پیرا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنا کیا ہے؟ اتنا آسان کام تھوڑی ہے، ہر چیز چھوڑ دینی پڑتی ہے، ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں آ سکتا۔ جب صحیح طریقے سے مکمل طور پر دین پر عمل پیرا ہوتا ہے پھر جا کے شفاعت اور بخشش کا مستحق ہوتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، جو کچھ شریعت کہتی ہے ویسا کرے۔ ہم کدھر ویسا کرتے ہیں؟ آج کے دور کی شریعت تو بس یہی ہے، داڑھی رکھ لی، امامہ باندھ لیا، ختنہ کرا لی، شریعت یہی ہے۔ شریعت پر ہی عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ 1,00,000 لوگ جو شریعت پر پورا اترتے ہوں، ان 1,00,000 میں سے ایک بندہ کی منظوری ذاکر قلبی ہونے کی ہوتی ہے۔ 1,00,000 شریعت پر کامل عمل کرنے والے، وہاں کہاں ہم شریعت کیا کر رہے ہیں؟ شریعت ظاہری اور باطنی ہے۔ ظاہری شریعت جسم کو پاک صاف کرنا، جسم کو پابند عبادت بنانا، باطنی شریعت نفس کو پاک کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو شریعت بنتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، آخری جو عمر کا حصہ ہوتا ہے کہیں جا کے پھر ذکر قلب نصیب ہوتا ہے۔ جب دیندار ہونا اتنا مشکل کام ہے، روحانیت کے سٹینڈرڈ کیا ہوں گے؟
روحانیت کے سٹینڈرڈ تو بڑے خطرناک ہیں. ایک آدمی 40 سال سے عبادتوں میں لگا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانا چاہا کہ میں اس کو آزماؤں، اس سے پہلے کہ میں نوازوں اس کو آزماؤں. آزمائش کے لیے کیا ہوا، کوئی کسی ملائکہ کو بھیجا انسان کے روپ میں اور کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کھانا دے دے. اس نے کہا تو میں تو خود فاقے کر رہا ہوں، تجھے میں کھانا کہاں سے دے دوں. جب یہ بات کی تو پھر وہ ظاہر ہو گیا. اس نے کہا یہ تو تمہارا امتحان تھا، تو اللہ کی تلاش میں تھا، تو کہتا تھا کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے، تو انہیں اللہ کے نام پہ کھانا تک تو دیا نہیں، خارج کر دیا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے آزمائش کی، امتحان لیے، اور ایسے امتحان لیے کہ کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نام پہ مجھے ایک باغ دے دو اور ہے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، تو وہ ساری زندگی کسی کا غلام بن جائے گا اور باغ اللہ کے نام پہ دے دے گا. اس طرح کے امتحانات اللہ تعالیٰ لیتا تھا. دین کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنا، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن اور شریعت کے مسائل ہر انڈیویجول کے لیے اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں. کسی کو تقدیر کے مطابق اس نے نوازنا ہی نوازنا ہے، اور کسی کو تقدیر کے مطابق ساری عبادتیں اس سے کروا کے بھی اس کو نہیں نوازنا. جب مجھے یہ پتہ چلا سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بات میرے لیے ایک مسئلہ بن گئی. میں یہ سوچتا رہتا کہ یہ جو صبح صبح اٹھ کے لوگ اہل حدیث، شیعہ، دیوبندی، سنی، بریلوی، یہ سارے مسجدوں کو دوڑ لگا رہے ہیں، یہ کیا سب ضائع جا رہا ہے؟ بھئی یہ نماز پڑھنا چاہتے ہی ہیں نا، تبھی تو اٹھ کے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ اتنے پوری دنیا ہی ایسی ہے، قلب کی حاضری کس کے پاس ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی تمام چیزوں کو ضائع کر دے گا؟ آہستہ آہستہ پھر سمجھ میں کیا آیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجے کہ یار یہ اس کو بڑی محنت کر رہا ہے، مسجدوں میں جا رہا ہے، اس کو منع کرو، ہم نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے، اس لیے محنت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ آ کے تھوڑی کسی انفارم کرے گا. لگے رہو. تو تمہارا مرشد ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ بھائی اللہ کے تمہارے بارے میں کیا وچار ہے. لگے رہو. ابھی جو جتنے بھی یہ لگے ہوئے ہیں اپنی طرف سے ہی لگے ہوئے ہیں، اللہ سے تھوڑی پرمیشن لی ہے. اللہ سے پرمیشن جب لے گا تو پھر کسی مرشد کے ذریعے وہ پرمیشن جائے گی اوپر. پھر اگر ذکر عطا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری فائل کلیئر ہے، اللہ نے تم کو قبول کر لیا ہے. تو بڑا مشکل تھا یہ عقل میں یہ بات آ جانا کہ یہ جو مسجدیں بھری ہوئی ہیں، خانہ کعبہ کا مستقل طواف ہو رہا ہے، لوگ مسجد نبوی جا رہے ہیں، وہاں جا کے اپنا سر پھوڑ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ کے ان کی زبان خشک ہو گئی ہے، اور یہ جائیں گے سب جہنم میں. پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک خود فریبی، سیلف ڈسپشن وہ بھی پیدا کر دیتا ہے. اس کے سامنے حقیقت ہوتی ہے لیکن اس کا دل مائل نہیں ہوتا حقیقت پر. نہ وہ انکار کرتا ہے اور نہ ہی دل سے تسلیم کرتا ہے. جب نہ انکار کر سکے نہ دل سے تسلیم کرے تو اس کو کہتے ہیں منافق. جیسے ہمارے بہت سے منافق ہیں جو مانتے ہیں سرکار امام مہدی ہیں، سرکار رب الارباب ہیں، سرکار کا ذکر بھی کرتے ہیں، یا گوہر را ریا سب کرتے ہیں، لیکن کلی طور پر دل میں ان کے کھوٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے 25 سال سرکار کی خدمت میں گزارے، بہت کچھ کیا. وہ سرکار نے ان کو ظاہری طور پر نوازا بھی. اس کے اوپر ان کا گمان کیا ہوا کہ جی ہمارے پاس تو ایک پیسہ نہیں تھا، سرکار کی کرم نوازی سے ہی سب کچھ ہم کو ملا. وہ ذرا یہ سوچیں، بھائی جو چیز کافر کو دی وہ تجھے دی تو تیرے اوپر کیا کرم ہوا؟ تیرے پاس پیسہ نہیں تھا، تو فٹ پاتھ پہ تھا، آج تو ارب پتی ہے، اس کو تو کرم بولتا ہے؟ ایسے بہت سے لوگ ہم نے پاکستان میں کراچی میں دیکھے کہ جنہوں نے اس بات کو کرم کی نشانی بنایا ہوا ہے.
کہ میں بہت غریب گھرانے سے تھا، اتنا بڑا افسر لگ گیا ہوں، کرم نہیں تو اور کیا، کچھ نہیں تھا میرے پاس، یہ سب کچھ سرکار کی دین ہے، ایسی باتیں کرے گا، یہ سب کچھ سرکار کا دیا ہوا ہے۔ اب جو باتیں ایسی کرے گا آپ اس کو بولیں گے کہ یہ منافق ہے؟ صبح شام جو سرکار کا نام لے گا کہ بھائی ہم پر سرکار کا یہ کرم ہوا، ہم تو زیرو تھے، سرکار نے ہم پر ایسا کرم کیا، ہمیں سرکار نے یہ عطا فرمایا، بس سب سرکار کی کرم نوازی ہے، یہ بات سن کے تو آپ کہیں گے یہ تو یار سرکار کا بہت بڑا چاہنے والا ماننے والا ہے، لیکن کھوٹ کہاں پر ہے؟ یہ ساری باتیں تو وہ مان رہا ہے کہ سب سرکار کی کرم نوازیاں ہیں، لیکن سرکار کی عظمت اس کے دل میں گھر نہیں کر رہی، مکمل طور پر اس کا سر جھکا ہوا نہیں، اندر ہی اندر نہیں، سرکار نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ مجھے خدا مانو، یہ تو چند گمراہ لوگ ہیں یونس الغور جیسے، یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، سرکار نے کہا ہے میں رب ہوں، یہ وسوسے ان کے اندر آتے ہیں۔ دیکھو بھائی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے نہاری پسند ہے اور تمہیں، تو مجھے بھی نہاری پسند ہے، ظاہر شاہ کو بھی نہاری پسند ہے، اخلاق کو بھی نہاری پسند ہے، لیکن جب کھانے کی باری آتی ہے تو ظاہر شاہ نہاری پسند ہے، نہاری کھاتا ہے، اور اخلاق کہتا ہے حلیم لے آؤ، اور پوچھتے آگے تم پسند کیا ہے؟ میں نے نہاری پسند ہے مجھے، لیکن کبھی کبھی حلیم بھی کھا لیتا ہوں، اور روز کھاتا ہے حلیم، کھاتا ہے حلیم ہے، وہ بھائی جب تمہیں پسند نہاری ہے تو تم حلیم کیوں کھا رہے ہو؟ تو مطلب یہ ہوا کہ پسند تمہیں حلیم ہی ہے، تاکہ لوگوں میں مومن کہلاؤ، اس لیے کہتے ہو کہ مجھے نہاری پسند ہے، دل تمہارا جھکتا کسی اور کے آگے ہے، گوہر شاہی میرا مالک ہے، اس لیے کہتے ہو تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات رہے کہ یہ بھی گوہر کا ہی ماننے والا ہے۔ منافقوں کی بھی جو ہے وہ 999 نشان وہ اقسام ہوں گی، یعنی ایسے ایسے منافق ہیں، ایسے ایسے منافق ہیں کہ جن کے اوپر ولیوں اور نبیوں کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ منافق ہو سکتا ہے، کیونکہ نفاق کو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، دل میں نیت کیا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، نیت اللہ جانتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، جس طرح اخلاق ہے، کہتا ہے مجھے نہاری پسند ہے، وہ کھاتا حلیم ہے، ریسٹورینٹ والے کو کہا ہوا ہے دونوں نے کہ جی ہم دونوں کو نہاری پسند ہے، ظاہر شاہ کو روز آ کے وہ پوچھے ہاں بھائی کیا لاؤں، نہاری لاؤ، اخلاق کو پوچھے نہاری لاؤں، آپ کو نہاری پسند ہے، ہاں مجھے نہاری پسند ہے لیکن یار کبھی کبھی ٹیسٹ بھی چینج ہونا چاہیے، آج حلیم لے آؤ، دوسرے دن 2 نہاری لا کے پھر روسنے رکھ دی۔ اب اگر اخلاق صاحب کہیں کہ نہیں یار میں نے جو ہے وہ بھنڈی ٹرائی نہیں کی ابھی تک، بھنڈی لے آؤ آج، تو مشہور تو یہ کیا ہوا ہے کہ مجھے نہاری پسند ہے، لیکن کبھی حلیم کھا رہا ہے، کبھی بھنڈی کھا رہا ہے، مشہور تو یہی کیا ہوا ہے کہ میں گوہر کا کتا ہوں، گوہر کا ماننے والا ہوں، لیکن جتنی خوشی نہاری کھانے میں ہوتی ہے، جتنی خوشی تجھے حلیم کھانے میں ہوتی ہے اتنی نہاری کھانے میں کیوں نہیں ہوتی؟ جتنی خوشی تجھے اللہ اللہ کرنے میں ہوتی ہے اتنی خوشی تجھے یا گوہر میں کیوں نہیں ہوتی؟ کرتا تو ہے، خوب یا گوہر کر، یا گوہر یا گوہر، لیکن دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، ویسے تو لفظ تھا تاڑنے والے، قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آواز میں کیا شوخی ہوتی ہے، کیا گن گرج کے ساتھ، کیا یعنی اس میں اس کی ادا شامل ہوتی ہے، کتنی شدت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ اس کا نام لیتا ہے، اور پھر جب یا گوہر کرتا ہے یا گوہر یا گوہر، یا صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بکواس کر رہا ہے، اتنی شدت اتنی محبت اسے یا گوہر میں ہوگی نہیں محسوس، کیونکہ اس نے تو دعویٰ کیا ہے نہاری کھانے کا، وہ تو نہاری کا پسندیدہ کھانا تو اس کا ہے ہی نہیں نہاری، اس لیے کبھی بھنڈی کھا رہا ہے، کبھی حلیم کھا رہا ہے۔ پھر یہاں سے آگے پتہ چلے گا کہ آخر میں اس کی جو ہے نیت اندر کی کیا ہے۔ بہت سے لوگ سرکار کو اسی لیے مانتے کہ جب سرکار کے پاس آنا جانا شروع ہوئے، فٹ پاتھ سے آسمان پر پہنچ گئے، راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن گئے۔ باقی جو لوگ تھے وہ بھی دنیا کے کتے تھے، جہنم کے کتے تھے، وہ خود بھی جہنم کے کتے تھے، جنہوں نے سرکار کے پاس آ کر جب دنیا کی دولت ملی
تو اس کو انہوں نے گوہر شاہی کا کرم سمجھ لیا، اور جو دیکھنے والے کتے تھے انہوں نے بھی کہا یار یہ بڑا خاص ہے، دیکھ راتوں رات اس کے حالات بدل گئے، یہ بڑا ہی خاص آدمی ہے، کتنا کرم ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا، ارے دیکھو یار، سرکار تو اس کے آفس میں جا کے چائے پی رہے ہیں، سرکار تو اس کے گھر جا رہے ہیں، اب تم کو کیا پتا سرکار کا کیا کہنا ہے؟ سرکار سے اگر تم پوچھ لیتے کہ سرکار آپ منافق کے گھر جا کے چائے کیوں پی رہے ہیں، تو سرکار تم کو ایک جواب دیتے، اس منافق کو ہم نے یہ دولت دی ہے، حق ہے ہمارا، تم نے سمجھا کرو۔ ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار یہ وسیع قریشی، یہ قمر الدین، بڑے بڑے جو پرانے سینئر ذاکرین تھے، میں نے کہا کہ سرکار یہ تو منافق لوگ ہیں، نکال دیں، پاک کر دیں ذاکرین کو، ان کے وجود سے نکال دیں ان کو۔ فرمایا ہم کو پتہ ہے ہم منافق ہیں، لیکن پوری کائنات پر، ہر مخلوق پر، ولی ہو، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، ساری مخلوق کا ہمارا حق ہے، ہم ان سے کام لے رہے ہیں کیونکہ ہمارا حق ہے، اس کا بدلہ تھوڑی دیں گے، اس کا اجر تھوڑی ہے، یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم نے منافقوں کو مشن میں لگا کے رکھا ہے تاکہ مشن کی کم سے کم مشہوری تو ہو۔ تو جب سے تو لگا ہے تو سرکار کی نظر سے صرف تیرا بینک اکاؤنٹ بڑھا، بیمار ہوا تو تیری شفا ہو گئی، یہی چیز تیرے ساتھ ہوتی رہی ہے، اور اس کو تو نے سرکار گوھر شاہی کا کرم سمجھا ہوا ہے، تو بہت ہی بڑے دھوکے میں ہے، بہت ہی بڑے دھوکے میں ہے۔ کرم ان کے اوپر ہے جن کو یہ سب کچھ تو نہیں دیا، اپنے سینے سے جوڑا، بلے فاقہ کشی میں رکھا، کل بھی فقیر تھا آج بھی فقیر ہی ہے، کل بھی مقروض تھا آج بھی مقروض ہے، کل بھی کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا، اور آج بھی کبھی ملا کبھی نہیں ملا۔ دنیا کے حساب سے سوچے گا تو احسان فراموشی کرے گا، کیا سوچے گا؟ دنیا کے حساب سے سوچا کہ میں 20 سال پہلے بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کبھی پیٹ بھر کے کھا لیا کبھی نہیں کھایا، 20 سال سرکار کی نسبت میں آنے کے باوجود بھی آج بھی وہی حال ہے، کیا ملا مجھے؟ جس طرح امریکہ میں کچھ لوگ کہتے تھے ہم کو کیا ملا؟ تو 20 سال کے بعد اگر تجھے موازنہ کرنا ہی ہے تو سرکار کے پاس تو کیوں آیا تھا؟ کون سی دولت لینے آیا تھا؟ اس کا موازنہ کرنا۔ ڈالر پاؤنڈ لینے آیا تھا تو، جو کہتا ہے کہ میرے تو 20 سال پہلے بھی حالات خراب تھے اور آج بھی حالات خراب ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو مرشد پر پیسہ لٹا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ غلاظت دے کے ثبوت لیتے ہو کہ محبت ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ اگر کچھ دینا ہے کم سے کم اپنی انانیت دو، اپنی انانیت کا بت توڑو اس کے لیے۔ اگر اپنی انانیت کا بت نہیں توڑا تو کیا پیش کیا تحفہ مرشد کے بارے میں؟ اور موازنہ تو اس سے کرتا ہے، کل بھی جی ہم ایسے ہی تھے آج بھی ہم ایسے ہی۔ تو خود سوچ، تیرا معیار تو دنیا ہے، سرکار سے تجھے کیا ملا؟ اس کو سوچنے سے پہلے یہ سوچ کہ تو آیا کیوں تھا؟ دنیا کے لیے آیا تھا، اس لیے تو دنیا کی بات سوچ رہا ہے تو، اور اگر رب کے لیے آیا تھا تو پھر جھانک اپنے اندر، سرکار سے پہلے تو کیا تھا اور اب تیرے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ پہلے بھی تو بھوکا تھا، 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، آج بھی 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے، لیکن کل ایمان سے خالی تھا، آج ایمان سے دل بھرا ہوا ہے، یہ ہے کرم۔ تمہارا معیار ہی دنیا ہے نا، تمہارا معیار کیا ہے؟ پیسہ، تھوڑا سا اور اپ گریڈ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یار میں 20 سالوں سے ذکر فکر کر رہا ہوں، آج مجھے بیماری لگ گئی تو میرا علاج ہی نہیں ہو رہا، سرکار میرے پر نظر ہی نہیں کر رہے، مجھ پر تو نظر ہی نہیں ہو رہی۔ یا تو شیطان کہے گا تو منافق ہے اس لیے تیرے اوپر نظر نہیں ہو رہی، جب شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ تو منافق ہے اس لیے نظر نہیں ہو رہی، سمجھ جانا یہ گمراہی ہے۔ پوچھ کیوں؟ کہ تیری بیماری دور کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر تیری بیماری دور کرنا ایمان کا حصہ ہوتا، مرشد کا کرم اس کو کہتے کہ یہ بیمار تھا، مرشد نے نظر کی اور یہ تندرست ہو گیا، تو پھر ایوب علیہ السلام کا کیا ہوگا؟ ایوب علیہ السلام کے تو پورے وجود میں کیڑے پڑ گئے تھے۔
کل اگر ہمارے پورے وجود میں کیڑے پڑ جائیں، کوئی علاج نہ کرنے والا ہو، کسی سے علاج نہ ہو رہا ہو، تو تم کیا کہو گے؟ یہ اللہ کے عذاب میں ہے یہی کہو گے نا؟ تو تم نے یہی کیا ہے نا یار، تم نے امام حسین کے ساتھ یہی کیا، شمس تبریز کے ساتھ تم نے یہی کیا، امام حسین کے ساتھ بھی تم نے یہی کیا، اور کسی کے ساتھ کیا بھلا کرو گے تم؟ اگر ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کے معاملے میں ڈیوٹی دے دے، صبر پر جیسے دی، تو اس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں، تو تم تو کہو یہ تو عذاب ہے، پاس سے بھی مت گزرو، بدبو آ رہی ہے۔ کرم یہ نہیں ہے، کرم ایمان ہے۔ کرم یہ نہیں ہے کہ دیکھو یار مجھے بڑا درد ہوتا تھا، بس وہ کرم ہوا، اب تو میں تندرست، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں۔ سرکار کا بڑا کرم ہے، بڑی اچھی صحت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی آرام سے مل رہی ہے، رہنے کو گھر ہے، کوئی پریشانی نہیں، سرکار کا بڑا کرم۔ تمہاری بول چال یہ ہے، کبھی سرکار کے کرم کا معیار تم نے ایمان پر رکھا ہے، تندرستی پر رکھا ہے، پیسے پر رکھا ہے؟ اگر تم کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے رب آزمانے کے لیے اور تم ٹھیک نہ ہو، تو تمہیں وسوسے آنے لگ جائیں گے کہ شاید رب مجھ پر مہربان نہیں ہے، اس پر تو بڑا مہربان ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں دی۔ کیونکہ تندرستی کا مل جانا تمہارے نزدیک کرم ہے، آسائش کا مل جانا تمہارے نزدیک کرم ہے۔ تم نے ایمان کی بات کب کہی ہے کہ اس کو تندرستی دی، اس کو راتوں کی اچھی نیند دی، اور تجھے یہ سب کچھ نہیں دیا مگر ایمان دے دیا؟ تم کو ایمان دے دیا نا، اس کا تمہیں خیال ہی نہیں۔ بھائی اس کا خیال ہے کہ دیکھو یار ایسی بیماری لگتی، اب جیسے وہ صوبیہ، میں نے اس کے کان میں ایک دن پوچھا کیا چاہیے، زندگی یا ایمان؟ کہتی ہے ایمان۔ سرکار چاہیے، سرکار مل گئے۔ رہ گئی بات زندگی کی، زندگی مانگنا تو سب سے بڑی بیوقوفی۔ پوچھو کیسے؟ زندگی اگر مانگو گے بھی مزید چند سالوں کی ہی ملے گی نا، اس کے باوجود مرنا تو پھر بھی ہے، تو بیوقوفی نہیں ہے؟ وہ مانگ لو ایمان، ایمان مانگو، ایمان۔ یہ زندگی تو بیکار ہے، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، وہ ہے اصل زندگی۔ اس زندگی میں سرکار کا ساتھ چاہیے، ایمان پر موت چاہیے، ایمان پر موت چاہیے، ایمان پر خاتمہ بالایمان ہو۔ ان چیزوں کو معیار نہ بناؤ کہ بھئی یہ تو روز دال چاول کھا رہا ہے اور یہ جا کے بڑے اعلیٰ ریسٹورینٹس میں کھانے کھاتا ہے رزق حلال کما کر، یہ اللہ کا کتنا کرم ہے اس کے اوپر۔ یہ اللہ کا کرم ورم نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا کی دولت اللہ کا کرم ہوتا تو اللہ نے حضور کو پتہ کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر یہ دنیا کی دولت کی اہمیت ہماری نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک وقت کا کھانا نہیں دیتا میں۔ اگر اس دنیا کی دولت کی کوئی عقیدت اور اہمیت ہوتی، افادیت ہوتی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے امیر ترین انسان ہوتے۔ ایک دفعہ حضور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے بی بی فاطمہ کی آواز آئی کہ بابا جان، غربت کا یہ عالم ہے کہ میرے بدن پر کپڑا نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، لہٰذا میں دروازہ کیسے کھولوں؟ تو آپ نے اپنی کالی کملی جو ہے وہ پھینکی کہ بیٹا اس سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو۔ پھر اندر دروازہ کھولا، تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اپنی بیٹی کی غربت کا حال دیکھ کے۔ دیکھو جو بندے کا پتر ہوتا ہے نا، جب اس کو حقیقت پتہ چلتی ہے نا، اس کے بعد دغا بازی نہیں کرتا۔ ہم ماں اور باپ اپنی اولاد کو بہت کچھ دینے کے لیے کیا کیا سوچتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ بھی مل جائے، میرے بچے کو وہ بھی مل جائے، ایسا بھی مل جائے، ویسا بھی مل جائے۔ اس وقت ہماری اہل بیت کی محبت کدھر جاتی ہے؟ میں اپنی بیٹی کو یہ دینا چاہتی ہوں، یہ دینا چاہتا ہوں۔ اچھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کے پاس کیا کیا تھا؟ تجھے محمد رسول اللہ سے، بی بی فاطمہ سے پیار ہے تو یہ دیکھ ان کے پاس کیا تھا، تیرے پاس کیا ہے۔
محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر یہ نہیں کیا کہ ظاہری نظر کرم کر کے اپنی بیٹی کے معاشی حالات درست کر دیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے فاطمہ، میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اگر میں تیرے در و دیوار پر نظر ڈالوں تو اس کو سونے اور چاندی کا بنا دوں۔ کیا تجھے دنیا کی دولت چاہیے؟ آپ کی صاحبزادی نے کہا بابا جان، اس فخر اور فاقے سے مجھے اللہ کی محبت کی بو آتی ہے، میں اسی میں خوش ہوں۔ لیکن آج کا تمہارا معیار کیا ہے؟ ہاں جی، مانتے تو ہم بھی سرکار کو ہیں، لیکن ایک حافظ فرید ہے، اس کو تو لکھ پتی کروڑ پتی بنا دیا، ہم فقرے کے فقرے ہی رہے۔ یہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ پھر وسوسے آنا، ہم تو دم بھی کراتے ہیں، کوئی افاقہ نہیں آتا۔ تو تمہاری منزل دم کرا کے بیماری دور کرنا ہے، ایمان تو نہیں ہے نا منزل۔ پینڈورا باکس کھلے گا ایمان کا تو آپ کو بہت ساری پریشانیاں ہوں گی۔ قیامت میں یہ الفاظ بار بار تمہیں سنائے جائیں گے کہ تم کو بتایا گیا تھا صرف گوہر حق ہے، نہ جنت مانگو نہ دنیا مانگو، گوہر مانگو۔ یہ بات بتائی جائے گی، بات تم کو کہا تھا یہ، لیکن تمہاری توجہ کہیں اور تھی، تم مانگ کچھ اور رہے تھے، زبان سے گوہر گوہر ہی کہہ رہے تھے، لیکن تمہارے اندر تمہارے جو من کی جو کامنا تھی وہ لکشمی تھی، دنیا تھی۔ ایسا ہی نا؟ اگر یہی سوامی وشوناتھ کل انڈیا کا پرائم منسٹر بن جائے، سب جھک جائیں گے اس کے قدموں میں، اور آج یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہو اور یہ کہا جائے کہ بھگوان اس کے من میں رہتے ہیں، یہ اللہ والا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم کون ہو، تم کافر ہو، تم کس کی عزت کس کے لیے کر رہے ہو، اس سے تمہارے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اب جیسے وہ یو پی کا جو ہے چیف منسٹر یوگی، اگر وہ چیف منسٹر نہ ہو پھر لوگ جھک جھک کے اس کے سلام کریں آگے، پھر ہم مانیں گے۔ اسے تمہارے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ تم کس کی عزت کیوں کر رہے ہو۔ اگر تم نے کسی کی عزت اس لیے کی کہ اس کے پاس پیسہ ہے اور اس کی تعظیم کی، خدا کی قسم روحانیت کا قانون کہتا ہے اسی وقت ایمان سے خارج، 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے۔ جب 1996 میں امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک پروگرام ہوا، اس کے اندر روحانی ہستیوں کو بھی انوائٹ کیا گیا، جارج ڈبلیو بش اس میں آیا۔ تو جب ہال کے اندر جارج ڈبلیو بش آیا، جتنے رہنما تھے مذہبی، دینی، ملکوں کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، سب کھڑے ہو گئے، سرکار گوھر شاہی کھڑے نہیں ہوئے۔ سرکار گوھر شاہی کھڑے نہیں ہوئے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک پروگرام میں ایک عالم آیا، اس عالم کو دیکھ کے سرکار کھڑے ہو گئے۔ سرکار سے پوچھا کہ سرکار، فرمایا کہ یہ جو ہے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کے محکمے، فخر با کرم سے اس کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا مرتبہ ہے، ہم اس کے لیے نہیں، حضور کی زبان سے جو نکلا ہے اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اس کی نسبت حضور کے اس محکمے سے ہے، محمد رسول اللہ کی نسبت کے لیے ہم کھڑے ہوئے۔ تم کس کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اسی سے تمہارے ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ میری بات کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اس کو معیار نہ بناؤ کہ یار حالات بڑے خراب ہیں، اس کو معیار نہ بناؤ۔ کسی نے لوگوں کو دم کر کے ٹھیک کر دیا، دیکھو میری تو کمر رہ گئی ہے، میرا تو یہ ہو گیا، اس کو معیار نہ بناؤ۔ نہ دولت دی نہ تندرستی دی، لیکن اندر جھانک کے دیکھ، دل دھڑک رہا ہے اللہ کے نام سے، تو پھر کرم ہوتا ہے۔ یہی بات جیزس نے لٹل جان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، اب مسئلہ یہاں کیا ہے؟ یہ جو لٹل جان ہے، یہ جو ہے اس کے پاؤں میں جو ہے مسئلہ ہے، یعنی صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا، لنگڑا کے چلتا ہے، اور جیزس نے اس کو فیض دیا اور کہا تو لوگوں کا علاج کیا کر۔ اب اس کا دماغ گھوم گیا،
بولے لے لوگ کیا کہیں گے کہ تو لنگڑے تو ہماری ٹانگ ٹھیک کرے گا تو پہلے اپنی ٹانگ تو ٹھیک کر. نہیں اسی طرح بہت سے لوگوں نے ہم کو کہا, ہم نے انہوں کو یار ذکر دیا کرو, انہوں نے ہم کو کہا ہمارا ذکر تو چلتا نہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ یار لوگوں کو ذکر دو. انہوں نے بولا یار تم دو نا ذکر, تمہارا چلے نہ چلے بھاڑ میں جائے, کم سے کم قیامت کے دن یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ اس کا ذکر نہیں چلتا لیکن اس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کا ذکر چل گیا ہے, وہ تجھے پھر بھی جہنم میں بھیجے گا. ابے تیرے خاندان سے تھوڑی ہے وہ. یہ بات لوگوں کو کھاتی ہے, یہ جو بات ہے لوگوں کو بڑا تنگ کرتی ہے. اب جس طرح ہماری بہن ہے, ہم اس کو کبھی بہن کی طرح عزت نہیں دی ہم نے. کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ہم کسی کے بھائی نہیں ہیں, ہم کسی کے باپ نہیں ہیں, نہ ہم کسی کے بھائی ہیں, نہ ہم کسی کے بیٹے ہیں. ہم صرف گوھر شاہی کے کتے ہیں. جو گوھر کا ہے وہ ہمارا ہے. یہ ماننے والی ہے, یہ بھی ماننے والے ہیں, ان سے بھی ویسے ملتے ہیں, اس سے بھی ویسے ملتے ہیں. بھئی نسبت دیکھو, یہاں کے رشتے بیکار ہیں, وہ جو نور کا رشتہ ہے وہ کارآمد ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ 35 سال سے ہیں, اور ایک حسین بابا حسین خان 2017 میں دبئی میں ملاقات ہوئی, یہ اتنا باطنی قرب میں چلا گیا کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کبھی یہ ازل سے جدا بھی تھا کبھی. اتنا قرب سرکار نے اس کو عطا فرما دیا. مالک جسے چاہے جیسے نواز دے, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. یہ مزاج عشق رسول ہے, جسے چاہے جیسے نواز دے. لٹل جیمز کی کہانی یہ ہے کہ ابھی 11 ڈسائپلز کو انہوں نے کہا کہ جاؤ, جس طرح ہم تم کو ذکر دینے کی اجازت دیتے ہیں نا, تم کو تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تم کو کیا دیا. وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس میں ذات نہیں تھا, تم کو ذکر اس میں ذات دینے کی اجازت ہے, لیکن تو اس کی قدر ہوتی تو سر کبھی بھی نہ اٹھتا, زمین پر ٹکا رہتا. ہم نے یہاں لوگوں کو ذکر دینے کی اجازت دیتے ہیں نا, پر میں نے 2-4 دن پہلے کہا تھا نا کہ میں نے سرکار کے فیض کو بڑی بے دردی سے بانٹا ہے. وہ بے دردی سے بانٹنے کا مطلب یہی ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. اب اسی طرح جیزس نے ان کو جو ہے نا 11 کو کہا کہ بھائی میں تم کو جو ہے اپنا یوں سمجھ لو فقیر کی زبان میں خرقہ دینا, اجازت دینا, کہ جس طرح میں نے میریکلز دکھائیں, میں نے لوگوں کو ہیل کیا. کیا خوبی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں؟ ظاہری طور پر لوگوں کی بیماریاں دور کرنا, اسپریچول ہیلنگ. سارا کرسچینٹی کی جو مین تھیم ہے اسپریچول ہیلنگ ہے ساری. یہ لنگڑا لولا ہے, یہ اندھا بہرا ہے, بھائی اس کا علاج کر دو. اور انہی چیزوں کو انہوں نے اپنی یعنی ثبوت بنایا اپنی صداقت کا, کہ مردے کو زندہ کر دیا, وہ دیکھو وہ لنگڑا تھا وہ چل رہا ہے, وہ اندھا تھا وہ دیکھ رہا ہے, وہ بہرا تھا وہ سن رہا ہے, وہ گونگا تھا وہ بول رہا ہے. انہی چیزوں کو تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ظاہری جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد ان کا باپ آئے گا. جس طرح عیسیٰ جسم کی بیماریوں کا علاج کرتا تھا نا, وہ تمہاری روحوں کی بیماریوں کا علاج کرے گا. کہ اس کے روح کو نفاق کا کیڑا لگا ہے, اس کے کفر, اس یہ ارتاد کا, وہ کافر روحیں ہوں گی. وہ جب اس عظیم الشان شہنشاہ سرکار گوھر شاہی کے نام کے تلے آئیں گی, سرکار گوھر شاہی کے قدموں کی دھول کے تلے آئیں گے, ان کی روحوں کی بیماریاں ان کے دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. وہ جسموں کی بیماری ٹھیک کرنے آیا, اور جو والد صاحب وہ روحوں کی بیماری ٹھیک ہو. اب یہاں جو یہ لٹل چھوٹا جیمز ہے, اس کو بھی اجازت دی کہ جاؤ بھائی تم بھی دم درود کرو, جاؤ میرا مشن آگے پہنچاؤ. اب انہوں نے یہ سارے مناظر بھی دیکھے ہوئے تھے کہ بھائی فلاں کا باپ مر گیا تھا, اس کو زندہ کر دیا, حالانکہ وہ مانتا بھی نہیں تھا, اور میں تو اتنا چاہتا ہوں, مانتا ہوں, میری بیماری دور نہیں کر رہے. اس طرح کے وسوسے آتے رہتے تھے ان کو. آپ کو بھی آتے ہیں, ہم کو بھی آتے رہے ہیں. جس طرح وہ ٹامس تھا, اب وہ خاص تھا,
اس کی بیگم مر گئی تو اس کی تو یہ ایکسپیکٹیشن تھی، ارے خیر ہے یار، اچھا یہ مر رہی ہے، مرنے دو، ابھی جیسس آئے گا دوبارہ زندہ کر دے. تو اس وقت تو وہ بالکل ٹھیک تھا کہ مر گئے تو ٹھیک ہے، جیسس آئے گا زندہ کر دے گا. جیسس نے پوچھا ہی نہیں، وہ اداس گھومتا پھرتا رہا. اس کے بعد جو ہے کہیں دور چلے گئے جو کبھی جیسس سے نہیں اتنا زیادہ شغف بھی نہیں رکھتے تھے. ان دو بہنوں نے کہا کہ بھائی میرا بھائی مر گیا ہے، اس کا کچھ کرو. اچھا چلو لاؤ ہم کرتے. مردہ بھائی جو دفنا دیا تھا جس کو، وہ ڈھکن کھول کے باہر نکالا قبر کا، وہ نعرے لگ گئے جیسس زندہ باد کے. ٹامس کی جو ہے نا وہ ہوا نکل گئی. ٹامس کہنے لگا دیکھو یار یہ جیسس نے کیوں کیا، جب میرا بیوی مرا تھا تو اس وقت اس کا طاقت کدھر تھا. جیسس نے اس کو ٹامس کو پھر سمجھایا، اوے بیوقوف، تو مجھے مانتا ہے، تجھے کرامت دکھانے کی کیا ضرورت ہے مجھے، تو آلریڈی مجھے مانتا ہے نا، تو اس پر صبر کرنا چاہیے. ہاں میں تو مانتا ہوں ایسی ہستی کو، وہ تو مانتے نہیں ہیں. لیکن یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں کہاں آتی ہیں. لیکن لوگوں میں اور خاص لوگوں میں تو فرق ہوتا ہے نا. اگر خاص بننا چاہتے ہو پھر سمجھنا پڑیں گے یہ باتیں. اب وہ ایک بیچارہ جیسس کہاں جو ہے وہ کس کو منائے. لٹرلی اتنی بڑی بڑی جو ہستیاں آتی ہیں یہ عام لوگوں کے آگے تو یوں سمجھ لو کہ ان کو سجدہ کر کے رام کرتی ہیں، ان کو اللہ کی محبت سکھاتی ہیں. تو خدا کے واسطے یار میں تمہیں سجدہ کرتا ہوں، تمہارے آگے پیر پڑتا ہوں، اللہ کو مان لو. یہ کیا ہے نا. اب آ گیا لٹل جیمز. لٹل جیمز کیا ہے؟ لٹل جیمز جو ہے نا بڑا ہی روحان سی اپنی طرف سے جو ہے نا بڑا ڈراماٹائز، بڑا بالی ووڈ اسٹائل میں لٹل جیمز آتا ہے کہ ماسٹر تو نے مجھے اجازت دی ہے نا آگے دم درود کرنے کی. ہاں بالکل دی. تو ذرا ماسٹر ذرا سوچو، جب وہ میری ٹانگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یہ خود تو لنگڑا ہے، ہمارا کیا علاج کرے گا یہ لنگڑا.